اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، آج تمہاری آنکھیں خوفناک جنگوں کے دردناک مناظر دیکھ رہی ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے بسے بسائے شہر، بسی بسائی بستیاں بموں اور میزائلوں کے دھماکوں سے اجڑ کر ویران کھنڈروں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ جو تباہی اور دمار آج ہمیں گھیرے چلا آ رہا ہے، اس کی تخطیط اور پلاننگ برسوں سے کی جا رہی تھی، لیکن تم بے ہوش پڑے تھے۔ دراصل اپنی بربادی کی اس داستان کو ہم نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے، اور آج بھی اسی تباہی کی راہ پر دیوانہ وار گامزن ہیں۔ ہم جسے دوست بنا کر اس کے دکھائے ہوئے رستے پہ چل رہے تھے، وہی دوست دراصل ہماری قبریں کھود رہا تھا، اور آج ہم اپنے معصوم شہیدوں کو انہی قبروں میں دفن کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا، اس کے بعد جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہاری اس تباہی کی وجہ پہلے ہی بتا رکھی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ اگر تم نے قرآن کو درکنار نہ کیا ہوتا تو آج تمہاری 50 طرح کی شناختیں اور نیشنلٹیز نہ ہوتی، تم سرحدوں میں بٹے ہوئے مختلف رنگ برنگے پرچم کے غلام نہ ہوتے، کاغذ کے الگ الگ رنگوں کے نوٹ تمہاری فیاٹ کرنسی نہ ہوتی، تم سونے اور چاندی کے سکوں سے کھیل رہے ہوتے، تمہاری معدنیات اور پٹرول جو ساری دنیا کو صنعت اور توانائی بخشتے ہیں صہیونی اور مجوسی میسائلوں کی زد میں نہ ہوتے، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی دفاع خود کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا تو آج تمہاری نسلوں میں پھر خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہو چکے ہوتے۔ قرآن کو چھوڑ کر تم نے امت مسلمہ کی زمین کے 72 ٹکڑے کر دیے، اور ہر ٹکڑے پر ایک کمزور سی حکومت بنا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے دستور ناقص تیار کیا، پھر اسی دستور کی زد میں پڑ کر بین الاقوامی قوانین باطلہ کے مایا جال میں پھنس گئے، اور آج تم UN میں رودالی کی طرح رو رو کر مدد کی بھیک مانگ رہے ہو۔ لیکن تمہاری یہ حالت ہوئی کیسے؟ کیونکہ تم میں سے چند لوگ امیر بننا چاہتے تھے، جو باقیوں کی غربت اور فقیری پر راضی تھے، اپنی عمارت کے لیے دوسرے مومن بھائیوں کی غریبی کا سودا کیا، تو تمہاری عمارت کے قلعوں کی دیواریں بلبلا اٹھیں۔ آج تم اس قدر کمزور ہو کہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے کرائے کے مغربی لڑاکے بلا رہے ہو۔ یقین جانو یہ تمہارا مال لوٹ کر تمہیں بے سہارا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تم نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ خود کاٹ لیے ہیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو امت مسلمہ کے بیچ کی تمام سرحدوں کو گرا دو، کہہ دو کہ میں اعلان کرتا ہوں انما المؤمنون الاخوہ، کہ ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اپنے ان بھائیوں کی نصرت کرو جو مہاجرین ہیں، مدینہ کے سے انصار بن جاؤ۔ مہاجرین تمہاری حفاظت کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ بلاد حرمین شریفین کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، دنیا کے آخری کنارے تک ہر مومن کا دروازہ حکومت حرمین کے حدود میں ہوتا ہے۔ تم دنیا بھر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اعلان کر دو، یہ زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کی ہے۔ پھر دیکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت
تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ پائے گی۔ لیکن جب تک تم وطنیت کے غلیظ نعرے لگاتے رہو گے، قومیت اور لسانیت کی تخریب کاری فلسفے تمہیں کبھی مومن بننے نہیں دیں گے، اور تم کبھی دوسرے مومن کو بھائی نہیں کہہ پاؤ گے، اور نہ کہو گے تو تم اپنے محلوں اور اپنی رولس رائس گاڑیوں کے قافلے سمیت مار کھاتے رہو گے۔ تمہیں قرآن کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، اور یاد رکھو رب کعبہ کی قسم، قرآن کو اپنی زندگیوں سے ہٹا کر کسی بھی قانون کی پناہ لوگے مارے جاؤ گے۔ اللہ کے واسطے اپنی سرحدوں کو گرا دو، اور سارے عالم کے مومنوں کو کہو کہ قرآن والے بھائی آؤ، ہم شیطانی دستور اور وطنیت کی لعنت سے توبہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح مدینے میں جمع ہو جاؤ۔ تمہارے اس ایک اعلان سے تم دیکھو گے کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔